بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. سورة المؤمن کی آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 65 تلاوت ہوئی ہیں. ان آیات کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں میں سے چند نعمتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ بندہ اگر انہی نعمتوں پر غور کر لے تو اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اپنے رب کو مان سکتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت پر مجبور ہو سکتے ہیں. فرمایا دیکھو اللہ وہی ذات ہے جعل لکم الارض قرارا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی بہترین جگہ بنایا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها، ہم نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا اور ایسی بہترین سطح زمین کو عطا فرمائی کہ بندہ جب بھی جس ضرورت کے لیے زمین کو کھودنا چاہتے ہیں زمین کو کھود کر اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو نہ اتنا سخت بنایا ہے کہ اسے کھودا نہ جا سکے، نہ اتنا نرم بنایا ہے کہ جب اس پر کوئی انسان چلے تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جائیں. ہم نے بالکل انسان کے مزاج کے مطابق اس زمین کو بنایا ہے. اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. زمین ہی کے بارے میں فرمایا کہ زمین کو جب ہم نے بنایا تھا تو زمین حرکت کر رہی تھی. ہم نے اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین ٹھہر جائے اور اس زمین پر بسنے والے انسان سہولت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. صرف زمین بنا کر انسان کو زمین پر چھوڑ نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ انسان کی حفاظت کے لیے ہم نے انسان کے سر پر ایسی مضبوط چھت بنائی ہے، ایسی بہترین چھت بنائی ہے کہ جس میں نہ کوئی توڑ پھوڑ کا امکان ہے یا جس سے کسی قسم کے نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے. ہم نے محفوظ ترین چھت انسان کو عطا کی ہے اور اتنی بڑی چھت، اتنی مضبوط چھت، اتنی خوبصورت چھت کہ اللہ تعالیٰ چیلنج فرما رہے ہیں کہ جب تم ہماری چھت کو غور سے دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے. اگر اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب تلاش کرنا چاہو گے تمہیں اس چھت میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ملے گا اور جتنا تم اسے دیکھو گے دیکھتے ہی چلے جاؤ گے تمہیں ہر لحاظ سے یہ بہترین مضبوط ترین چھت تمہیں نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے جعل لکم الارض قرارا،
کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنایا۔ تیسری نعمت ارشاد فرمائی وصورکم فاحسن صورکم، کہ ہم نے تمہیں بہترین شکل عطا فرمائی، فاحسن صورکم، کیا ہی خوب شکل ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے۔ ماں باپ کے ملاپ سے، پانی کے ایک غلیظ قطرے سے، جسے قرآن مجید میں أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج کہا گیا، اس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور پھر تخلیق بھی ایسی فرمایا خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، ہم نے ہر لحاظ سے بہترین، ہر لحاظ سے عمدہ اور ہر لحاظ سے حسین ترین شکل صورت جسم تمہیں عطا فرمایا ہے۔ کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، روئے زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان جیسا جسم عطا فرمایا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان جیسا چہرہ عطا فرمایا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان جیسی شکل و صورت عطا فرمائی ہو، روئے زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا دعویٰ ہے وَصَوَّرَكُمْ، ہم نے صرف تمہاری شکل نہیں بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے بہترین شکل کا مالک تمہیں بنایا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ روئے زمین کے کوئی بھی دو انسان وہ ایسے نہیں ہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی ہوں، کوئی دو عورتیں ایسی نہیں ہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی ہوں، کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہو، کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کی آنکھ، جن کا ناک، جن کا کان، جن کا جسم وہ ایک دوسرے سے ملتا ہو۔ احسن صورکم فاحسن صورکم، ہم نے بہترین شکل و صورت والا تمہیں بنایا، بہترین شکل و صورت کا ہم نے تمہیں مالک بنایا، اور ہر خوبی ہم نے انسان میں رکھی ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں، یاد رکھیں، جتنے بھی جانور ہیں وہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکتے ہیں، اپنے منہ کو زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے رزق اٹھا کر کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان کو رزق کے آگے نہیں جھکنا پڑتا، انسان اپنے ہاتھوں سے رزق اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لاتے ہیں۔ کتنے جانور، کتنے درندے ایسے ہیں جو پانی پینے کے لیے صرف اپنا منہ استعمال کرتے ہیں، پانی کو منہ کو پانی کے پاس لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا احسان اور اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھاتا ہے اور پانی کو اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لاتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے تمہیں بہترین شکل و صورت عطا کی ہے، بہترین شکل و صورت والا بنایا ہے۔ یہاں علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے علی بن موسیٰ ہاشمی رحمہ اللہ، یہ خلیفہ ابو منصور کے دربار میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ فل عروج پر تھا، چمک رہا تھا، تو انہوں نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بیوی سے کہہ دیا انت طالق ثلاثا ان لم تكونوا احسن من القمر، انت طالق ثلاثا ان لم تكونوا احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ لکھا ہے کہ یہ خاتون نے جب یہ سنا
تو خاتون فوراً اٹھ کر پردے میں چلی گئیں۔ اس زمانے کی جو خواتین تھی وہ مسائل کو سمجھا کرتی تھی، کتاب اللہ کے احکامات کو سمجھا کرتی تھی۔ کتاب اللہ کے احکامات سے کھلواڑ کرنے کی کسی کو اس زمانے میں جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ بھلے بادشاہ اور خلیفہ جو ہوا کرتے تھے وہ جیسے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس خاتون نے سنا کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دی ہے، تو وہ فوراً اٹھ کر پردے میں چلی گئی، اور یہ جو صاحب تھے جنہوں نے طلاق دی یہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میری زبان سے کیا نکل گیا، اور یہ ساری رات ایسی کروٹیں بدلتے رہے۔ جب صبح یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ خیریت ہے، آج بہت پریشان لگ رہے ہو، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ بس میں نے مذاق ہی مذاق میں، دل لگی میں اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ تو خلیفہ وقت نے کہا اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کر دیا؟ طلاق ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیں، طلاق ایک ایسی چیز ہے، آپ غصے میں دیں طلاق واقع ہو جائے گی، آپ مذاق میں دیں طلاق واقع ہو جائے گی، آپ دل لگی میں دیں طلاق واقع ہو جائے گی، آپ ہنسی مذاق میں دیں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ انسان مر جائے لیکن طلاق کا لفظ اپنی زبان پر نہ لے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہمارے پاس بھی یہاں مسائل آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھی ہم نے، اور یہ غصے کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ بھئی طلاق تو دی غصے کی حالت میں جاتی ہے، پیار محبت سے تو کوئی طلاق نہیں دیتا ہے، پھر جو ہے الٹے سیدھے مسائل لے کر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں طلاق ایک ایسی چیز ہے، آپ اگر مذاق میں بھی دیں گے، مذاق میں بھی اپنی بیوی سے کہیں گے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ان صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں نے تو بس ایسی دل لگی ہوئی یہ چیز کہی تھی۔ تو خلیفہ وقت نے اس کے علاقے میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء اور فقہاء تھے، خلیفہ وقت نے ان سب کو جمع کیا اور ان سب کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سب سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اس نے اس طریقے سے طلاق دی ہے اور اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ کیا یہ طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں؟ تو بادشاہ نے جن علماء کو بلایا تھا، جن فقہاء کو بلایا تھا، وہ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں۔ فقہاء نے، علماء نے کہہ دیا کہ یہ طلاق واقع ہو گئی ہے، اور یہ اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بیوی سے فارغ ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس دربار میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد جو عالم تھے، فقیہ تھے، وہ بڑے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خلیفہ وقت نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیں، آپ نہیں بول رہے، جتنے بھی علماء کو میں نے بلایا ہے ان سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو لکھا ہے کہ اس عالم نے فرمایا کہ اے خلیفہ بات یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، بیوی ان کی اب بھی ان کی بیوی ہے، اور یہ کہنے سے کہ انت طالق ثلاثا ان لم تكونوا احسن من القمر، کہ تجھے طلاق ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، یہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو جتنے علماء تھے وہ بھی حیران، خلیفہ وقت بھی حیران کہ ان کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ اپنی اس بات پر کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنی اس بات پر کوئی نص پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنی اس بات پر قرآن کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جی میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس عالم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ والتین کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پر پہنچے
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز سے بہترین انسان کو بنایا ہے، اور ہر چیز میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتا پتا، وہ ہر چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز سے زیادہ ہم نے خوبصورت وہ ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ تو انسان چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے طلاق ہے، انسان چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اور یہ تو قرآن مجید کی ایسی دلیل انہوں نے پیش کی کہ اس دلیل کو کوئی رد نہ کر سکا، اس دلیل کا کوئی توڑ پیش نہ کر سکا۔ علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دلیل ہماری سمجھ میں آ گئی، یہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین جسم عطا فرمایا ہے، کیسی بہترین شکل ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس چہرے کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے مقام پر فٹ کیا ہے کہ دیکھنے والے کو ذرا برابر اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ ناک ایسی جگہ پر فٹ کیا ہے کہ دیکھنے والے کو خوبصورت لگتا ہے، ہونٹوں کا ڈیزائن ایسا بنایا ہے دیکھنے والے کو خوبصورت لگتا ہے۔ آنکھ کو دیکھیں، بالکل گول نہیں رکھا ہے، یہ ڈیزائن کے اندر آنکھ کو اللہ نے بنایا ہے، دیکھنے والے کو یہ انسان کی آنکھ خوبصورت لگتی ہے۔ زبان کو دیکھیں، زبان کو اللہ نے دو پردوں کے اندر بند رکھا ہے، انسان جب اپنے ہونٹوں کو ملاتا ہے زبان اندر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے زبان کو، ہونٹوں کو خوبصورت کر کے بنایا ہے۔ یہ دانت اگر ان کی صفائی کی جائے، مسواک پابندی سے کیا جائے، موتیوں سے زیادہ یہ چمکدار نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو خوبصورت بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے صرف تمہیں شکل و صورت عطا نہیں کی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے تمہیں بہترین شکل عطا کی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ رزق ہم نے عطا کیا ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ مفرد رزق کھاتی ہیں۔ اگر جانور جو گھاس کھاتے ہیں وہ صرف گھاس ہی کھاتے ہیں، وہ گوشت کی طرف نہیں جاتے۔ جو درندے گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت ہی کھاتے ہیں، وہ گھاس پھوس نہیں کھایا کرتے۔ ان کی غذا مفرد اللہ نے رکھی ہے۔ یہ واحد انسان ایسی مخلوق ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ میری سب سے بہترین تخلیق ہے، اس کے لیے مرتب غذائیں اللہ نے بنائی ہیں۔ یہ گوشت بھی کھاتا ہے، سبزیاں بھی کھاتا ہے، پھل فروٹ بھی کھاتا ہے، دالیں بھی کھاتا ہے، ہر قسم کے پھل یہ کھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پاکیزہ بہترین قسم کا رزق ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور سب سے بہترین چیز ہم نے انسان کو حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں، حلال چیزوں کو ہم نے انسان کا رزق بنایا ہے۔ اے میرے بندے، تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا، کون کون سی نعمت کا انکار کرے گا؟ زمین کا انکار کرے گا، آسمان کا انکار کرے گا، اپنی تخلیق کا انکار کرے گا، اپنی خوبصورتی کا انکار کرے گا، صبح شام میرا دیا ہوا جو رزق آتا ہے کیا تو اس کا انکار کرے گا؟ میرے بندے تیرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے اگر تو میرا انکار کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین پر تمہیں قدم جمانے کی توفیق عطا فرمائی، زمین کا مالک وارث بنایا، آسمان کو تمہاری خدمت پر معمور کر دیا، شکل و صورت والا بنایا، پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا۔ یہی تو تمہارا اللہ ہے، یہی تو تمہارا رب ہے، یہی تو تمہارا خالق ہے، یہی تو تمہارا مالک ہے، یہی تو تمہارا رازق ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، وہ بڑی برکت والی ذات ہے، دونوں جہانوں کا رب ہے، دونوں جہانوں کو پال رہی ہے۔ اور پھر فرمایا هو الحی، یاد رکھیں وہ اللہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کی عبادت کرتے رہو، خالص اسی کو پکارتے رہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کی تمام مدحیں، تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی ہر چیز ہے۔ رب العالمین
جس نے مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے انسان جنات فرشتے جانور درندے پرندے، جس نے ہر چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے، اسی رب کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں، اور وہی رب اس لائق ہے کہ اس رب کی عبادت کی جائے، اس رب کی پرستش کی جائے، اور اس رب کو معبود حقیقی جانا اور مانا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔